بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادا جعفری 22 اگست 1924، 12 مارچ 2015 اردو کی پہلی مستند شاعرہ، پابندیوں کے باوجود ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ تحریر ڈاکٹر شاہدہ دلاور شاہ۔ اردو ادب کے دامن کو جہاں مرد لکھاریوں نے اپنی بصیرت، خیال اور فکر سے مالا مال کیا، وہاں معدود چند اچھی لکھنے والی خواتین نے بھی اپنی وسعت کے مطابق اپنا شعری و لفظی خزانہ اردو ادب پر وار دیا۔ ان میں ادا جعفری، قرۃ العین حیدر، امرتا پریتم، زہرا نگاہ، فاطمہ سریہ بھجیا، پروین شاکر، فہمیدہ ریاض، کشور ناہید یا ڈاکٹر عالیہ امام جیسی نابغہ روگار خواتین کے نام سر فہرست ہیں۔ ان مصنفات کو دیکھ کر رشک بھی آتا ہے، اور آج ان جیسی کسی بہادر، توانا اور صاحب الرائے خاتون کو نہ دیکھ کر دل دکھتا بھی ہے۔ آج لکھنے پڑھنے کے وافر ذرائع موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی خاتون لکھاری دور دور تک ان کے ویژن اور تازگی خیال تک نہیں پہنچ پائی۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی ادب کو خانوں ڈبوں میں مقید نہیں کیا تھا، اور نہ ہی انہوں نے کسی مرد کی بیساکھی کا استعمال کیا۔ سب نے نیچرل سٹائل اختیار کیا اور اپنے احساس کو آگے بڑھاتی رہیں۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ خود پسند عورتوں نے ادب کو صرف شعری کاوشوں تک محدود کر دیا ہے، جبکہ نثر و نظم دونوں کی اصناف ہی اردو ادب کی شناخت ہیں۔ ان میں سے کوئی صنف بڑی یا چھوٹی نہیں، ہر صنف اہم اور یکتا ہوتی ہے اور ہر دور میں ساتھ ساتھ سفر کرتی ہے۔ ادا جعفری اپنے بعد آنے والی خواتین لکھنے والیوں کے لیے مثال بنی ہیں۔ جب تک اس میں تمنا دل میں جا گزرے رہیں گے، جینے کی خواہش بھی رہے گی اور جینے دینے کی بھی۔ وہ بھی اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ آرزوئیں کبھی پوری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر محبوب مل جائے تو پھر زندگی کی طرف ختم ہو جاتی ہے۔ خواہشوں کی طرف کا خاتمہ تخلیق کار کے لیے زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں، یہی نہیں کہ زخم جا کو چارہ جو ملا نہیں، یہ حال تھا کہ دل کو اس میں آرزو ملا نہیں۔ ہم عام طور پر جلدی کسی کے ہنر ادا سے متاثر نہیں ہوتے۔ ادا جعفری کی شخصیت اور شاعری کشش کسی بھی اہل فن کو اپنے خیال کے حصار سے باہر نہیں ہونے دیتی۔ جب وہ ذیل میں دیا ہوا شعر کہتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے ہی کہہ رہی ہیں۔ ہزار کوس نگاہوں سے دل کی منزل تک، کوئی قریب سے دیکھے تو دل کو پہچانے۔ ادا جعفری 22 اگست 1924 کو بھارت کے شہر بدایوں میں پیدا ہوئیں اور 12 مارچ 2015 کو اس جہان ناپیدائش سے رخصت ہوئیں۔ ان کا اصلی نام عزیز جہاں تھا۔ ابھی 3 ہی سال کی تھیں کہ والد محترم کے سائے سے محروم ہو گئیں۔ انہوں نے 12 سال کی عمر میں باقاعدہ شاعری لکھنا شروع کی اور ادا بدایون نام سے اہل ادب کے دل میں گھر کرنے لگیں۔ وہ بہت سی کتابوں کی مصنفہ رہیں۔ ادا جعفری اردو ادب کی باوقار پہلی شاعرہ گنی جاتی ہیں جس نے بھرپور زندگی گزاری اور ادبی دنیا میں اعلیٰ و منفرد مقام پایا، لہذا انہیں اردو کی پہلی خاتون شاعرہ کے نام سے ہی موسوم کیا جاتا ہے۔ ادا بداونی کی 1947 میں نور الحسن جعفری سے شادی ہو گئی۔ نور الحسن جعفری انڈین سول سروسز میں رہے، مگر پاکستان بن جانے کے بعد دونوں میاں بیوی پاکستان کراچی آ گئے۔ نور الحسن کو خود بھی لکھنے پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ انگلش اور اردو ہر 2 زبانوں میں لکھتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ انجمن ترقی اردو کے صدر بھی رہ چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ادا جعفری کی زندگی میں اگر نور الحسن نہ ہوتے تو شاید وہ ادا جعفری کبھی نہ بن پاتی، کیونکہ وہ کبھی بھی ادا جعفری کے لکھنے کے شوق کے آڑے نہیں آئے۔ اصل میں شادی کے بعد ہی انہوں نے اپنا نام تبدیل کیا۔ اردو ادب کو انہوں نے 6 کتب دان کی، جن میں ساز ڈھونڈتی رہی، شہر در شہر، غزالاں تم تو واقف ہو، ساز سخن بہانہ ہے، موسم کلیات اور ان کی ایک عدد خود نوش جوڑ ہی توں بے خبری رہی شامل ہیں۔
عطا جعفری کو نظم اور غزل دونوں میں ملکہ حاصل تھا۔ ان کی ایک معروف زمانہ احوال ایک سفر کا نظم دیکھیے۔ اجنبی سبزہ زاروں میں حد نظر تک بنفشہ کے پھول، اجنبی تو نہیں تھے نہ ہیں، وہ تو راہ سفر کے اجالے بھی تھے۔ ہم سفر بھی لگے، داستانیں سناتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے۔ اب کے موسم تمہیں یاد کرتے رہیں اور میں چپ رہی۔ عطا جعفری کی نظم تو ایک طرف، ان کی غزل نے اپنے زمانے میں بھی اور آنے والے وقت میں بھی شاعری کا ذوق رکھنے والوں کو متاثر کیا۔ ان کے صرف اشعار ہی نہیں بلکہ بہت سی پوری پوری غزلیں زبان زد عام ہوئی ہیں۔ ان کی ساری شاعری اپنی جگہ توانا ہے، مگر ان کی غزل جس نے گائی ہے، اس نے اپنے چاہنے والوں سے داد اور تحسین کے نونگرے سمیٹے ہیں۔ عطا جعفری کی یہ غزل آج بھی ہر خاص و عام کی زبان پر ہوتی ہے، بلکہ گانے والا ان اشعار کو گا کر کسی خوبصورت جہاں میں اپنے محبوب سے راز و نیاز اور شکوے شکایات فرما رہا ہوتا ہے۔ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے۔ حیران ہیں لب بستہ ہیں دل گیر ہے غنچے، خوشیوں کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے۔ لمحات مسرت ہیں تصور سے گریزاں، یاد آئے ہیں جب بھی غم آلام ہی آئے۔ تاروں سے سجا لیں گے وہ شہر تمنا، مقدور نہیں صبح چلو شام ہی آئے۔ یادوں کے وفاؤں کے عقیدوں کے غموں کے کام آئے جو دنیا میں تو اصنام ہی آئے۔ کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، جس راہ سے چلے تیرے در و بام ہی آئے۔ باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی، دل میں اگر اندیشہ انجام ہی آئے۔ عطا جعفری کی ایک خوبصورت ادا یہ بھی ہے کہ وہ محبت میں کہیں کہیں محبوب یا رقیب کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے خود پر الزام رکھنے میں بھی حجاب یا عار محسوس نہیں کرتی۔ جیسے وہ کہتی ہیں، کم یاب ہے وفا توں بہانے تراش لو، چہرے نئے ہیں شہر پرانے تراش لو، نسبت میری جبیں کو انہیں پتھروں سے ہے، مشکل نہ تھا کہ آئینہ خانے سے تراش لوں، اوڑھے رہوں میں جلتی ہوئی دھوپ کی ردا اور موسموں کے گیت سہانے تلاش لوں۔ میں جو اسیر ہوں تو خود اپنی نگاہ کی ہوں، دل کی خوشی کو لاکھ فسانے تلاش لوں۔ وہ محبت میں غالب کی مانند بہت ثابت قدم اور خوددار ہیں، راہ عشق میں نفع و نقصان کے قائل نہیں، وہ اپنا مزار اپنے ہمراہ رکھ کے چلتے ہیں۔ یوں تیری راہ گزر سے دیوانہ وار گزرے، کاندھے پہ اپنے رکھ کے اپنا مزار گزرے، بیٹھے رہے ہیں راستے میں دل کا کھنڈر سجا کر، شاید اسی طرف سے ایک دن بہار گزرے۔ تو نے بھی ہم کو دیکھا ہم نے بھی تجھ کو دیکھا، تو دل ہی بار گزرا ہم جان بار گزرے۔ خوبصورت و لہب و لہجے کی حسین و جمیل شاعرہ اپنی انہی اداؤں کی وجہ سے ہمیشہ اردو ادب کی پہچان رہیں گی۔ حکومت پاکستان نے ان کے فن کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں تمغہ پاکستان سے نوازا۔ انہیں آدم دی ایوارڈ بھی ملا اور پاکستانی رائٹر گلڈ نے بھی ایوارڈ سے نوازا۔ اس کے علاوہ نارتھ امریکہ، یورپ اور دیگر شہروں کی تنظیموں نے بھی ان کی شعری خدمات کو گرم جوشی سے تسلیم کیا۔ اللہ حافظ۔